یعنی اس میں آراء مختلف ہیں. ہماری رائے یہی ہے کہ اس میں نہ جوئے کا معنی متحقق ہوتا ہے اور نہ سود کا. یعنی اگر انعامی بانڈ ایسا ہے کہ انعام نکل آیا تو ٹھیک، نہیں نکلا تو آپ کے پیسے بالکل نہیں کٹیں گے، آپ وہ انعامی بانڈ دے کر بینی اتنے ہی پیسے لے سکتے ہوں، تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں شرعی لحاظ سے کوئی حرج نہیں ہے. اب اگر اس انعامی بانڈ پر انعام بھی نکل آتا ہے وہ بھی آپ کے لیے شرعاً جائز ہے. لیکن بعض لوگ اس کو منع کرتے ہیں، ان کے نزدیک بعض صورتیں ایسی ہیں یا کچھ ایسی ان کے پاس دلیل ہے کہ جی ہمیں جائز نہیں لگتا ہے. ہم ان کی رائے کا بھی احترام کرتے ہیں. یہ ہمیشہ ایک عالم کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ میں اپنی رائے اگر رکھتا ہوں کسی مسئلے کے بارے میں اور براہ راست شریعت نے اس میں ہمیں کوئی ہدایت نہیں دی ہے تو پھر میں اپنی رائے کے ساتھ قائم رہنا چاہوں، اپنی دلیل کے ساتھ مجھے حق حاصل ہے لیکن میں کسی کو غلط کہوں، یہ مناسب نہیں ہوتا ہے. اسی طرح اگر ہم ایک رائے قائم کر رہے ہیں، کسی دوسرے کو حق حاصل نہیں کہ وہ کہے کہ ہماری رائے ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے. جب مختلف ہی مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں اپنی اپنی رائے کے ساتھ اپنی دلیل کے ساتھ انسان قائم رہ سکتا ہے. تو لہٰذا ہمارے سننے والے بھائی بہن وہ تذبذب کا شکار نہ ہوں. میں بارہا اپنے درس بخاری میں مختلف حدیثوں میں وضاحت کرتا رہتا ہوں، جہاں صحابہ کے مابین فقہی اختلاف آتا ہے میں آپ کو بارہا کہتا ہوں کہ دیکھیں یہاں صحابہ کا اختلاف ہو رہا ہے. یہ دور صحابہ میں بھی تھا، بعض صحابی بعض مسائل میں اپنی رائے رکھتے تھے، دوسرے صحابہ اپنی رائے رکھتے تھے. ہر اجتہادی مسئلے میں ہر دور میں مختلف مسائل میں مختلف رائے رہی ہیں. یہ کوئی بری چیز نہیں ہوتی ہے. یہ علمی اختلاف اگر ضد کے ساتھ نہ ہو اور دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے.